السلام علیکم ناظرین، فریال عباسی ایک مرتبہ پھر سے آپ کے ساتھ موجود ہوں، سینئر صحافی تجزیہ کار صابر شاکر صاحب کے پلیٹ فارم پہ. سر بہت شکریہ اگین آپ کا ٹائم دینے کے لیے. ایک نئے سیشن کے ساتھ کچھ نئے سوالات. سچویشن خرابی کی طرف ہی جا رہی ہے. ویسے تو انٹرنل کیوس کے ساتھ ایکسٹرنل بھی شروع ہو چکا ہے، لیکن کشمیر کی صورتحال سے آغاز کریں گے. بڑی خراب صورتحال ہے سر، لیکن انفارمیشن بلاکیڈ ہے. مین اسٹریم میڈیا کچھ بتا رہا ہے کہ وہاں پر جتھوں نے فائرنگ کر دی. ایون ابھی چل رہا تھا کہ دھماکہ خیز مواد بھی جتھوں کی جانب سے استعمال کیا گیا. لیکن اگر آپ ٹویٹر اٹھا کر دیکھیں، ان کی آفیشیل اکاؤنٹس دیکھیں، یا کسی وہاں لوکل بندے سے فون پر پوچھنے کی کوشش کریں، تو سچویشن برعکس بتائی جاتی ہے. آپ کے پاس کیا خبر؟ دیکھیں، ایک تو میرا بھی رابطہ ہے، اور صرف کشمیر کے ایک طرف نہیں بلکہ دونوں طرف رابطہ ہے، اور بہت پرانا رابطہ ہے. پہلی بات تو یہ بتا دوں، جو بھی آپ سے بات کروں گا وہ انفارمیشن کی بنیاد پہ ہوگی، فرسٹ ہینڈ انفارمیشن جو ہے جس کو کہتے ہیں. تو اس لیے یہ جو مرضی کرتے رہیں. اصل پرابلم ہے کہ جب تک ان کی عقلیں جو ہیں وہ معاف ہو چکی ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بلیک آؤٹ کر کے اور ٹیلی ویژن چینلز کو احکامات جاری کر کے، میڈیا کو روک کر بلاک کر کے، یہ انٹرنیٹ بند کر کے حقائق چھپا لیں گے، یا اس کی انٹینسٹی کم ہو جائے گی، اس کی شدت کم ہو جائے گی. یہ نہیں ہونی. کشمیر کے حالات بہت بدتر ہیں، بلکہ بدترین ہیں. اور میں نے خود آج کی جو ویڈیوز دیکھی ہیں، اور میں نے بات بھی کی، پھر ویڈیوز دیکھی آج کی فریش، خواتین، بچے، بوڑھے، بزرگ، سب کے سب. اور سب سے جو الارمنگ سچویشن ہے، خواتین، میرا نہیں خیال کہ کوئی ایک آدھ خاتون ہر گھر کی کوئی شاید بیٹھی ہو، باقی سب خواتین اور بچے بچیاں جو ہیں وہ سڑکوں پہ ہیں، اور وہ احتجاج کر رہے ہیں، اور وہ انقلاب اور انقلاب کے نعرے لگا رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹی وی چینل پہ نہ دکھانے سے کوئی فرق تو نہیں پڑتا. آپ ٹی وی چینل کا بٹن آف کر دیں، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ کرکٹ میچ رک گیا ہے، یا فٹ بال میچ رک گیا ہے، یا فٹ بال کے ٹورنامنٹ رک گئے ہیں، یا ڈرامہ رک گیا ہے. وہ تو ہو رہا ہوتا ہے. یہ تو آپ صرف اپنے آپ کو کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے ٹی وی بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں جناب کمرے میں سکون ہو گیا ہے. تو ایسا تو نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ راولا کوٹ اور اس کے بعد جو طاقت کا استعمال کیا گیا، راولا کوٹ میں اگر یہ حرکت نہ کرتے، کشمیر میں یہ گولی نہ چلاتے، اور وہاں پہ لاشیں نہ گراتے، اور یہاں تک کہ جب وہ ہاسپٹل گئے، ہاسپٹل میں بھی انہوں نے پیچھا کیا اور وہاں پہ بھی وہی حرکتیں کیں، اگر یہ نہ کرتے تو یہ نفرت نہ ہوتی. کیونکہ کشمیر بالکل پاکستان سے الگ تھلگ ایک انڈیپینڈنٹ اس کی حیثیت تھی، وہ الگ تھلگ تھا پاکستان کی سیاست سے دور. اور پاکستان کی سیاست میں جو کچھ بھی ہوتا رہے، کشمیر ایک سائڈ پہ رہتا تھا اور وہ اپنی سیاست کرتا تھا. وہاں کی سیاسی جماعتیں اپنی سیاست کرتی تھیں، اور کشمیری عوام کشمیر کی حد تک رہتے تھے. لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا کہ جو انہوں نے کھیل 26 نومبر کو ڈی چوک میں کھیلا، جو 9 مئی کو کھیلا، جو مرید کے میں کھیلا، جو مئی 25 میں کھیلا، 25 مئی 22 میں کھیلا، یہ جو ان کا گولی چلانے کا جو ایک جھجک ان کی ختم ہو گئی کہ آپ گولی چلا دیں، بس گولی چلانے کا مسئلہ اسی سے حل ہوگا. اس سے کشمیر میں کوئی پنجابی، کوئی بلوچی، کوئی سندھی، کوئی پختون، وہ والی قومیں بھی نہیں ہیں. کشمیر کشمیری ہیں، خواہ وہ اس سائڈ پہ بیٹھے ہیں یا وہ اس سائڈ پہ بیٹھے ہیں. تو وہ ایک قوم کی طرح متحد ہو گئے ہیں. اور پھر یہ کہ شوکت نواز میر کو گرفتار کیا، وہ پوری فوٹیج دیکھی ہے تقریباً 5 منٹ کی، اور اس میں بھی وہ بالکل کانفیڈنٹ، اور وہ ان کو پکڑا گیا. اور ان کو پکڑنے کے لیے ایف سی، رینجر، کشمیر پولیس، فوج، پتہ نہیں کیا کیا، ایک بہت بڑا آپریشن. اور ان کو آج تک ان کو کسی کورٹ آف لا میں پیش نہیں کیا گیا. احمد فرحات کو کسی کورٹ آف لا میں پیش نہیں کیا گیا. اور اس طریقے سے یہ کام کر رہے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم میڈیا پہ سینسرشپ عائد کر کے تو حقائق چھپا لیں گے، وہ تو نہیں چھپنے والے. کشمیر اس وقت ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، کشمیری عوام جو ہیں. اور آئی جی کو میں سن رہا تھا، آئی جی صاحب فرما رہے تھے، کیپٹن ریٹائرڈ لیاقت، کہ جناب میں کیا کروں اگر دکانیں نہیں کھلتی، دکانیں کھولیں تو ہم قلت ختم کر دیں گے. اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ لوگ نہیں سن رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے، بوڑھے، خواتین، سب نے وہ لاشیں اٹھائی ہیں. ایک آپ نے لاشیں گرائیں، اس کے بعد پھر آپ نے لاشیں نہیں دیں واپس، اور پھر آپ ہاسپٹل سے لے کر وہ جو خون دینے آئے تھے ان کو بھی اٹھا کر لے گئے. تو یہ کب تک چلتا ہے؟ یہ نہیں چلنے والا. اور اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو موجودہ رجیم ہے، اس رجیم کا یہ جو پاور ڈاکٹرائن کا ایک ہے، ایک فرسودہ نظریہ،
یہ نظریہ پاکستان میں اور اس وقت دور جدید میں یہ کام نہیں کرنے لگا. بھلے وقتوں میں نہیں کام کیا, بھلے وقتوں میں آپ نے ملک آدھا گنوا دیا, جس وقت کچھ بھی نہیں تھا, صرف 2 اخبار ہوتے تھے. تو کیا 71 میں آپ نے ایک فوجی آپریشن کیا تھا؟ کیا اس کے بعد آپ نے بنگالیوں کو قابو کر لیا؟ بنگالیوں نے اپنا ووٹ دیا, اور ووٹ بھی سیاسی جماعت کو دیا, عسکری جماعت کو تو نہیں دیا. تو ہم نے خمیازہ بھگتا ہے. تو اس لیے کشمیر کا معاملہ کہیں زیادہ خراب ہے, یہ جتنا مرضی اس کو دبانے کی کوشش کریں. سر صورتحال کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ سیاسی جماعتیں بوائکاٹ کرتی ہیں, کیونکہ یہ جو صورتحال ہے اس میں ایک عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ الیکشن بڑا مشکل ہے, عوام سڑکوں پر ہے, دکانیں بند ہیں, اسی مہینے میں الیکشن کی تاریخ ہے. لیکن ادھر میاں صاحب جو پوری زندگی سیاست ہی کشمیر کے نام پر کی, وہ 19 تاریخ کو میرپور جا رہے ہیں کیمپین کے لیے. بلاول آج روانہ ہو چکے ہیں مظفر آباد کے لیے. یہ دیکھیں ان سیاسی کو جماعتیں. ہاں جی اصل جی. جی اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ ہاں مسئلہ یہی ہے نا کہ ان کو پتہ ہے کہ فارم 47 تقسیم ہونا ہے, اور ہاں گلگت بلتستان میں بھی یہی فارم 47 تقسیم ہوا. اب یہ کشمیر کے لیے بھی فارم 47. یہ 2 بڑی سیاسی جماعتیں تھیں. اب یہ عوام کی نظر میں تو زیرو ہو چکی ہیں, ان کا ووٹ بینک نہیں ہے, لوگ ان کو ووٹ نہیں دیتے. اب ان کے پاس صرف ایک ہی ہے, گیٹ نمبر 4 GHQ کا. یہ صرف وہاں اب جائیں گے اور وہیں سے یہ فارم 47 حاصل کریں گے. اور پی ٹی آئی بائیک آؤٹ کر چکی ہے, اور کشمیر ایکشن کمیٹی بھی بائیک آؤٹ کا اعلان کر دے گی. جب جی ووٹ جی. ہی نہیں پڑیں گے تو یہ کریں گے کیا؟ یہی کام جو ہے ہم بلوچستان میں 22 سال 25 سال سے کر رہے ہیں. وہاں پہ یہ تجربہ ناکام ہو چکا ہے. وہاں پہ بھی تمام سیاسی جماعتوں کو آپ نے سائڈ پہ کیا, آپریشن کیا, اور نواب اکبر بگٹی کو فارغ کیا, اور اس کے بعد سے لے کے آج تک آپ باپ پارٹی پہ ہی انحصار کر رہے ہیں. وہاں کی بھی مرکزی جماعتیں جو ہیں وہ سائڈ پہ ہیں. وہاں پہ بھی 200 ووٹ ڈلتا ہے, 500 700 800, اور کوئی MNA بن جاتا ہے, کوئی MP بن جاتا ہے. یہی کام انہوں نے کرنا ہے کشمیر میں. اور اگر یہ کشمیر میں کریں گے اور ٹرن آؤٹ نہیں آتا, عوام ووٹ نہیں ڈالتی, کیونکہ عوام تو سڑکوں پہ ہیں اس وقت. کوئی ایک شہر بھی ایسا نہیں جہاں پہ احتجاج نہیں ہو رہا اور لوگ سڑکوں پہ نہیں ہیں, اور وہ ان کی درگت بنا رہے ہیں جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں, جو الیکشن کمپین کے لیے جاتے ہیں. اس لیے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ ضد ہے ہمارے بادشاہ سلامت کی, کہ نہیں, میں جو کرنا چاہتا ہوں میں وہی کروں گا. اور ان کو یہ ملے ہوئے ہیں, پپٹس مل گئی ہیں 2, ایک نون لیگ کی صورت میں, ایک پیپلز پارٹی کی صورت میں. اب دونوں جو ہیں وہ ان کے منہ میں رال ٹپکتی ہے کہ جناب ٹھیک ہے, اچھا یہ تو اچھا موقع ہے کہ یہ سارے آؤٹ ہو چکے ہیں, فارم 47 جتنے ہو سکتے ہیں لے لیں, کیونکہ انہوں نے کوئی اصلاح کے لیے تو ہے نہیں یہ گورنمنٹ. یہ تو کہتے ہیں کہ زمین کا ٹکڑا یہ کماؤ پوت ہے, ایک ٹکڑا اور آ جائے ہماری پیداوار بڑھ جائے گی, یہ ٹکڑا بھی ہمیں مل جائے پیداوار بڑھ جائے گی. تو اس طریقے سے یہ اقتدار تقسیم کر رہے ہیں بیٹھے. سر کشمیر کی صورتحال یہ کیوس سے بھرپور ہے. ہم نے بات بھی کی کہ مین اسٹریم کچھ اور رپورٹ کر رہا ہے. مسئلے بڑے ہیں. کل آپ نے غالباً ایک ٹاک شو چل رہا تھا جیو پہ, اس میں ملیحہ لودھی صاحبہ نے کہا ہے جی کہ بھارت نے نیوکلیر جو ہتھیار ہے ان کو رخ پاکستان کی طرف کر دیا ہے, لیکن ہمارے ہاں ڈبیٹ کچھ اور ہے. ہمارے ہاں مولانا فضل الرحمان کی طرف تمام تیر برسا دیے گئے ہیں, اور آج تو پورا دن پریس کانفرنسز تھی, جبکہ ہم نے بھی پڑھا ہے, پتا ہے کہ ملا ملٹری الائنس چلتا ہے. یہ ہو کیا رہا ہے, اور یہ اتنی زیادہ پریس کانفرنسز کیوں کرنی پڑ گئی آج؟ بات یہ ہے کہ سچویشن درون خانہ بہت خراب ہے. ہمارے بادشاہ سلامت کو سمجھانے کی بہت کوشش کی گئی, لیکن وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. پرابلم یہ ہے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ گھر کے بھیدی ہیں, اور ان کو معلوم ہے. میں بھی کل سن رہا تھا کہ حنیف عباسی صاحب آتے ہیں, وہ فتویٰ جاری کر رہے تھے اور جتھوں کی بات کر رہے تھے. تو ہم نے تو پورے کا پورا افغان جہاد جو ہے وہ جتھوں کے ذریعے ہی لڑا ہے. ہم نے تو کشمیر پالیسی ساری جتھوں کے ذریعے چلائی ہے, ریگولر آرمی تو کہیں بھی نہیں تھی. تو مولانا فضل الرحمان صاحب سارے اس پروسیس کو جانتے ہیں. ان کے اپنے بندے بھی, ان کے اپنے کارکنان بھی, اپنے رہنما بھی, انہوں نے بھی جانوں کے نذرانے اسی لڑائی میں پیش کیے ہیں. ابھی مولانا سمیع الحق صاحب کے بیٹے جو ہیں وہ بھی خودکش حملے میں کوئی سال سوا سال پہلے مولانا گئے ہیں, حامد الحق. وہ بھی کیونکہ سارے کے سارے یہ ہمارے مدرسوں سے ہی پڑھ کر گئے ہیں نا, یہ سارے طالبان جو ہیں, اور وہیں سے یہ سارے جتنے بھی جتھے ہیں, جتنے بھی ملیٹنٹ گروپس ہیں, یہ سارے وہیں سے افغان جہاد کے اس درخت سے یہ اس کے پھل ہیں
یہ سارے جتنے بھی ہم. تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کوئی غلط بات تو نہیں کی. انہوں نے تو تاریخ کے آنے میں کہا, ہاں انہوں نے اب انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ اب ہم جتھے نہیں بنائیں گے, اب ہم لشکر نہیں بنائیں گے, اب کام کرنا ہے, لڑائی کرنی ہے تو ریگولر آرمی کے ذریعے آپ خود کریں. ریاست آپ کو اس کے لیے سروسز ریاست نے لی ہوئی ہیں, آپ کو تنخواہ دیتی ہے, مراعات دیتی ہے, آپ آئیں اور آ کے یہ کام سنبھالیں, ہم یہ کام نہیں کریں گے. تو اصل لڑائی یہ ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بہت ہی اندر کی بات وہ ہے وہ آ کے بیان کر دی, اور اس وقت کر دی جب ان سے کوئی بہت بڑا مطالبہ کیا جا رہا تھا. لہٰذا جب یہ بات کھل چکی ہے کہ یہ لاؤ لشکر کے ذریعے سے, اس کو اگر آپ زیادہ سادہ زبان میں لیں تو ان کو پراکسیز کہا جاتا ہے. بھئی اگر ایران اپنی پراکسیز کو اون کرتا ہے, اس نے حزب اللہ کو اون کیا ہوا ہے, اس نے حوثیوں کو اون کیا ہوا ہے, اور وہ لڑائی لڑ رہا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ میں ان کو اون کروں گا, میں ان کو سپورٹ کروں گا, تو اسی طریقے سے انڈیا کی پراکسیز ہے وہ اون کرتے ہیں. ہم نے کیا کیا, ہم نے پراکسیز بنائی اور کام لیا, اور جب ادھر سے پریشر آیا وہاں, اس کے بعد ہم نے ان کو ڈس اون کر دیا اور بھی یار و مددگار چھوڑ دیا. یہ ہم نے افغانستان کے معاملے میں بھی کیا, یہ ہم نے کشمیر کے معاملے میں بھی کیا. اب ظاہر ہے اب کوئی اور نیا اعتبار ہی نہیں کرتا, کیونکہ میں خود نوائے وقت میں جہادی تنظیموں کی یہ میری بیٹ میں شامل تھیں, جہادی تنظیمیں, میں ان کو کور کرتا رہا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ یہ سارا کام کیسے ہوتا تھا اور کیسے ہوتا رہا ہے. تو اس لیے یہ پہلے آپ نے جہاد کو پرائیویٹائز کر دیا تھا جنرل ضیاء صاحب کے زمانے میں. اس کے بعد مشرف صاحب آئے, انہوں نے کہا نہیں اب یہ میں نیشنلائز کروں گا, یہ فیکٹریاں, جہادی فیکٹریاں جو ہیں ان کو بند کر دیا گیا. جب یہاں سے لڑائی شروع ہوتی ہے کہ پہلے جو فتوحات حاصل کی, سوویت یونین کے حصے بکھرے کیے, امریکہ واحد سپر پاور بن گیا, اس وقت یہ پراکسیز, یہ جتھے آپ کے ہر دل عزیز تھے, اور آپ کے وی آئی پی گیسٹ ہوتے تھے, واشنگٹن کے بھی اور ہمارے بھی اور برطانیہ کے بھی اور یورپ کے بھی, کیونکہ اس وقت دنیا کو واحد سپر پاور بنانا تھا امریکہ کو, اور سوویت یونین کو فارغ کرنا تھا. یہ اصل پرابلم تھا. اس وقت سوشلزم اور کیپٹلزم کی ایک لڑائی لڑ رہی تھی, اور ہم کیپٹلزم کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے. تو وہی انہی میں سے یہ سارے نکلے ہیں, وہ خواہ ٹی ٹی بی ہے, خواہ وہ خراسان ہے, خواہ وہ داعش ہے, جتنے گروپس ہیں ان میں سے نکلے ہیں. اب جب آپ ان کو پتا چلا کہ یہ تو ہمیں ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے, اب وہ بھی چھوڑ گئے. ظاہر ہے کسی نے اچک لیا, کسی نے کسی کو اچک لیا. تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کوئی غلط بات نہیں کی. تو اس لیے کل یکدم جو ہلا بولا گیا, اور اس میں نے دیکھا کہ ان کے پاس کوئی بھی نہیں تھے, لیکن ایک بات ہوئی کہ مزید جو ان کے اسٹیبلشمنٹ کے خفیہ اثاثے تھے وہ ظاہر ہو گئے, بلکہ ضائع ہو گئے. سر آپ نے کہا ہے کہ گھر کی بھیدی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب, تو گھر کی بھیدی ہے, گھر والوں کی منظوری کے بغیر اتنا بڑا بھید کھول سکتے ہیں؟ کسی کا تو آشیرواد ہوگی نا. دیکھیں آشیرواد کی بات تو بات کی ہے, لیکن ہم خود بھی سوچیں کہ 5واں سال ہے رجیم چینج آپریشن کو. یہی مولانا صاحب تھے نا, مولانا صاحب, سردار اختر مینگل صاحب اور کاف لیگ, یہ تینوں شامل تھے اس سارے معاملے میں, رجیم چینج آپریشن میں. ان کے ووٹوں کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا تھا. 26ویں غیر آئینی ترمیم بھی کروائی, وہ بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ووٹوں سے ہوئی. تو یہ سب کچھ ان کے بغیر ہو نہیں سکتا تھا. لیکن ایک وقت آتا ہے اور فیصلہ کرنا پڑتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر مولانا صاحب نے راہ راست لے لی ہے اور ایک بات بتا دی ہے تو اس کو لینا چاہیے, کیونکہ انسان کو تجربات سے انسان سیکھتا ہے. اور اگر ان کے تجربے کے بعد اور ان کی خبریں آنے کے بعد ان کو کچھ معلوم ہو گیا ہے تو میرا خیال ہے اس کی طرف سوچنا چاہیے. اس کی ریزن ہے کہ بلوچستان, دیکھیں نا, مولانا فضل الرحمان صاحب بلوچستان میں ان کا اچھا خاصا ہولڈ تھا, ووٹ بینک تھا, ان کی جماعت تگڑی جماعت تھی. وہ بھی اتنے ہی متاثر ہیں, ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے ان کو فائدہ ملا ہو, لیکن اب وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان سے بھی صفایا ہو گیا اور کے پی سے بھی صفایا ہو گیا. ان کو بھی واپس آنا ہے, اور واپس بھی آنا ہے, اور اچھی بات ہے کہ اگر وہ ایک نیشنل اپروچ کے ساتھ آنا چاہ رہے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو بات کر رہے ہیں, کشمیر کی صورتحال بھی ہمارے سامنے ہے. اور اگلی بات یہ ہے کہ آپ نے کہا آشیرواد ہے, اگر کسی کی آشیرواد ہے بھی تو بہت اچھے سوچنے والے لوگ موجود ہیں.
وہ سمجھا رہے ہیں ہمارے بادشاہ سلامت کو، بادشاہ سلامت یہ کام نہیں چلے گا اس طرح، لیکن بادشاہ سلامت جو ہیں وہ گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، جس کا آپ نے کہا ملیہ لودھی صاحب والا بات کی، تو گھر میں جی آگ بالکل. لگی ہوئی ہے، گھر کا کونا کونا جل رہا ہے، اور آپ گھر کو چھوڑ کے آپ 7 سمندر پار جو ہے وہ آگ بجھانے پہنچ جاتے ہیں کہ میں آگ بجھانا چاہتا ہوں، میں بہت اچھا آگ بجھانے والا ہوں. تو ایسا نہیں ہوتا. سب سے پہلے آپ ہاؤس ان آرڈر کریں، پاکستان کو سٹیبلٹی کی طرف لے کے جائیں، کسی ٹریک پہ لے کے جائیں. یہاں پہ آپ کسی سے سلام لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہاں پہ آپ کسی کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہاں پہ پالیسی ہے جیلیں بھر دیں اور باہر پالیسی ہے سب کو معاف کر دو. یہ تو نہیں چلتا. سر جو آپ نے گھر میں آگ لگی کی بات کی، اس کا سب سے بڑا جو ایک ریزن ہے وہ اڈیالہ جیل ہے. اور ہم نے یہی سنا کہ علیمہ خان کی وجہ سے ملاقات نہیں ہو رہی، علیمہ خان کی وجہ سے ملاقات نہیں ہو رہی. آج تک وہ تھی بھی نہیں. انہوں نے منع کر رکھا تھا کارکنان کو بھی کہ وہ بھی مت آئے. باقی دونوں بہنیں تھیں، اور نورین نیازی کے حوالے سے ہمیں کہا گیا کہ ان کو اجازت بھی ہے، جب وہ کہیں گی ملنے دیا جائے گا. تو پھر آج کیوں نہیں ہو سکی ملاقات؟ سمپل سی بات ہے، پہلے بھی ہم نے یہ خبر دی تھی. عمران خان صاحب سے جو آخری انہوں نے ٹرائی ماری ہے، جو صاحب گئے تھے جیل میں، ان سے ملاقات ہوئی، اور وہ عمران خان صاحب سے مطمئن ہو کے باہر نکلے تھے. اچھا. عمران خان صاحب نے گفتگو میں آرگومنٹ کے ساتھ ثابت کر دیا تھا کہ وہ غلط نہیں ہیں، وہ فلیکسیبل ہیں، وہ پاکستان کا سوچتے ہیں، وہ ضد کر کے نہیں بیٹھے. ٹھیک ہے، انہوں نے بڑا کلیئرٹی کے ساتھ، اور جو صاحب گئے تھے وہ ان سے اتفاق کر کے واپس آئے. اس کے بعد عمران خان صاحب کو جیل سے ایک دن نکالا بھی گیا، اور اس دن بھی عمران خان صاحب کے ساتھ نشست ہوئی. لیکن اس کے بعد مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جناب اسی طریقے سے اس جعلی نظام کو آپ چلنے دیں، اور جب تک میں ہوں مجھے نہ چھیڑا جائے، اور اس نظام کو بھی نہ چھیڑا جائے. ہاں میں چلا جاؤں گا، اور اس کے بعد آپ اس نظام کو چھیڑ دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا. تو عمران خان صاحب تو بڑے کلیئر اس معاملے میں کلیئر ہیں. اور اس لیے یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی علیمہ خان صاحبہ کی وجہ سے ملاقات نہیں ہو رہی، یا کسی پی ٹی آئی کے لیڈر کی وجہ سے، سہیل آفریدی کی وجہ سے، گنڈا پور کی وجہ سے، اسد کیسر کی وجہ سے، تو یہ بالکل بیکار باتیں ہیں. اصل پرابلم یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی بہنیں ملنے جب بھی جائیں گی، عمران خان صاحب گفتگو کریں گے، اپنا موقف دیں گے، اور وہ موقف شائع ہوگا، وہ موقف انٹرنیٹ پہ آئے گا، وہ بڑا کلیئرٹی کے ساتھ آئیں گے وہ. اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، این آر او لینے اور دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، کم از کم وہ لینے کے لیے تو تیار نہیں ہیں، اور جیسے یہ چاہتے ہیں تو وہ تو نہیں کرنے والے. تو اس لیے یہ خوفزدہ ہیں. اصل پرابلم یہ ہے کہ جو اندر سے اتنے انسیکیور ہوں، انہوں نے اور کیا کرنا ہے. اور اسی لیے اب اس کو ذرا تھوڑا سا لنک کر لیں کہ تمام مقدمات ہولڈ پہ تھے، اور جب عمران خان نہیں مانے اور وہاں سے فل سٹاپ لگ گیا ہے، اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو القادر ٹرسٹ میں سزا سنوائیں گے، اور اس کو ہائی کورٹ سے بھی ٹھپا لگوائیں گے. اور وہ اب جو ہمارے سرکاری دانشور ہیں وہ ابھی کالم لکھنا بھی شروع ہو گئے ہیں، وہ تحریریں بھی کر رہے ہیں، پروگرام بھی کر رہے ہیں، ویلاگ بھی کر رہے ہیں کہ فیصلہ ہو چکا، علیمہ خان کو بھی سزا ہوگی، اور عمران خان صاحب کو بھی سزائیں برقرار رکھی جائیں گی. اور اس کے بعد اگلا جو کھیل کھیلا ہے کہ آپ کو ہم لے کے جائیں گے وفاقی غیر آئینی عدالت میں، نیب کی اپیلیں وہاں جائیں گی عمران خان اور بشرا بی بی کی. تو یہ ایک جتنا بھی اس کو لنگر آن کریں گے، جتنی بھی کوشش کریں گے آرٹیفیشل طریقے سے، قابو کچھ نہیں آنا. یہ پیک دیکھ چکے ہیں، پیک ان کا ہو گیا ہے. گولیاں شولیاں چلا کے انہوں نے دیکھ لیں، جیلیں بھر کے دیکھ لیں، اور نہ بلوچستان میں بھی آگ، کشمیر میں بھی آگ، کے پی کے میں بھی آگ، گلگت بلتستان میں آگ، پیچھے رہ کیا گیا ہے. سر آپ نے سہیل آفریدی کا ذکر کیا ہے، آپ کے دوست، آپ کے ساتھی، اکثر و بیشتر آپ لوگ ساتھ بھی ہوتے ہیں. عمران ریاض صاحب کہہ رہے ہیں سہیل آفریدی کمپرومائز ہو چکے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے بات میرا ذرا پوائنٹ آف ویو تھوڑا سا مختلف ہے. وہ اس لیے کہ کیا عمران خان جیل میں اس لیے بند ہے سہیل آفریدی کی وجہ سے، یا گنڈا پور کی وجہ سے، یا علیمہ خان کی وجہ سے، یا صحافیوں کی وجہ سے؟ عمران خان کو کس نے بند کیا ہوا؟ عمران خان کو قید تنہائی میں کس نے ڈالا ہوا ہے؟ عمران خان پہ اور باقی لوگوں پہ کون ظلم کر رہا ہے؟ تو اس لیے یہ تھوڑا سا کرنا چاہیے
اس سے اور کیا فائدہ ہوگا بھائی؟ جس نے کیا ہوا ہے مسئلہ وہیں پہ ہی ہے. سہیل افریدی صاحب آ جائیں, سہیل افریدی صاحب کے بعد کوئی اور آ جائے تو کیا کریں گے؟ وہ اڈیالہ جیل کی طرف آئیں گے. تو یہ چیزیں جو ہیں میری ذرا پوائنٹ آف ویو مختلف ہے اس معاملے میں. آپ کو لگتا ہے کمپرومائز نہیں؟ کمپرومائز کو دیکھیں, ہر آدمی کی ایک اپنی کیپیسٹی ہے, ٹھیک ہے نا. ہر آدمی کی اپنی اپنی کیپیسٹی ہے, ایک آپ کی ہے, ایک میری ہے, ایک, ایسا ہی ہے کہ یہ ٹھیک ہے نا. تو ہر کسی نے اپنے اپنے کیپیسٹی کے مطابق کام کرنا ہے. تو اصل پرابلم جہاں پہ ہے وہ وہی ہے. سر یہ باب المندب اب بند ہوا نہیں ہے, لیکن خبریں چل رہی ہیں جی کہ پاکستان میں اب ڈیلی بیسس کے اوپر پرائسز طے کی جائیں گی پیٹرول کی. سچویشن خدا نہ خواستہ اگر باب المندب بھی بند ہو جاتا ہے تو ایک تو عالمی صورتحال پر بھی آپ نظر ڈالیں, تھوڑی روشنی ڈالیں اس پیٹرول کے سوال کے ساتھ ساتھ کہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ آنے والے 1-2 ہفتے میں کیا ہوگا؟ دیکھیں, پیٹرولیم پرائسز کی بات ہے, ان کو اصل میں ایک راستہ مل گیا کیونکہ عوام نے اس کو ابزارو کر لیا. تیل کی سپلائی نہ پہلے کبھی رکی پاکستان کی, یہ اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے بند رہی, اسٹریٹ آف ہرمز جو آبنائے ہرمز ہے اس کے دوران بھی ہمیں سپلائی ملتی رہی ہے. ہمارے جہاز نہیں رکے, بلکہ ہم نے تو جہاز آگے تحفے میں بھی دیے ہیں صدر ٹرمپ کو لے کے. تو اس لیے مسئلہ وہ نہیں ہے. پیٹرولیم پرائسز بھی وہاں تک نہیں گئی تھی کہ قیمتیں بڑھانی پڑی. ہمارا شارٹ فال تھا, اکانومی فارغ ہو چکی ہے, ایف بی آر ٹیکس اکٹھا کرنے میں ناکام رہا. وہ شارٹ فال جو سارا ہم نے یہ لیوی ٹیکس لگا کے, لیوی کا لگا کے وہ پورا کیا ہے پیٹرولیم پرائسز سے. اور چونکہ ہمارے عوام نے اس کو ابزارو کر لیا اور اس کے ساتھ ساتھ سب نے کہا کہ چلیں اچھی بات ہے, پیٹرول 10 روپے بڑھا ہے تو 20 روپے منافع اضافہ کرو, اور 20 ہے تو 40 بڑھا دو. تو یہ سارے کے سارے اس پہ خوش, اور اب ان کو ایک راستہ مل گیا کہ جتنا بھی شارٹ فال ہے وہ سارا آپ پیٹرول اور ڈیزل سے پوری کریں. قوم نے تو بولنا نہیں ہے, لہٰذا یہ پیسے اکٹھے کرتے جاؤ. تو اس لیے اب یہ ہو سکتا ہے, کیونکہ میں ایک اور خبر بھی دیکھ رہا تھا کہ یہ گورنمنٹ جو ہے وہ درمیان میں سے نکل ہی جائے, یہ پیٹرولیم کمپنی جو ہیں وہ خود ہی فیصلہ کر لیا کریں کہ آج پیٹرول کی قیمت کیا ہوگی. اس کے بعد تو عوام کی جیبوں پہ تباہی ہو. ہاں, تو پہلے عوام بیچارے کون سا مطمئن ہے, پہلے کون 7.5 سا کروڑ آپ کا عوام جو ہے وہ 280 روپے یومیہ کما رہا ہے, اور تقریباً آپ کا 45% 11 کروڑ عوام جو ہے سر وہ اس پہ آپ وہ کا کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس 8,500 ہے تو آپ امیر ہیں. ہاں جی, وہ 8,500 روپے, وہی میں کہہ رہا ہوں 280 روپے. کیونکہ اگر آپ وزیر آ کے کہیں گے کہ 180 روپے میں بہت اچھا کھانا کھایا جا سکتا ہے اور آدھی کوک بھی پی جا سکتی ہے, تو اس کے بعد پھر ان کا یہی حال ہوگا. سر سچویشن, عالمی سچویشن, ٹرمپ کے بیانات. اچھا, ایم او یو کا ایک بڑا اہم نقطہ تھا جی کہ اسٹریٹ آف ہارمز کے اوپر جو میکینزم ہے وہ ہم طے کریں گے. ایران نے واضح کر دیا, اس کے باوجود امریکہ نے ہی آپ کہیں سیز فائر وائلیٹ کیا. پھر اب ٹرمپ کے بیانات چل رہے ہیں, کانگریس کے وہ کہہ چکا ہے دوبارہ میں نے جنگ شروع کر دی ہے. یہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, یہ لڑائی اتنی آسانی سے ختم نہیں ہونے والی. وہ ایم او یو جو ہے سائن ہوا, مجھے اس سے پہلے ہی جو جاننے والے تھے وہ بتا چکے تھے کہ یہ سارے کا سارا ایک فریب نظر ہے, اور ایم او یو جو ہے وہ معاہدہ نہیں تھا, مفاہمت کی یادداشت تھی, نمبر 1. نمبر 2, اس میں کوئی گارنٹر ہے نہیں, اور ایک طرف امریکہ, اسرائیل اور ہیں یہ ممالک ہیں, امریکہ اور اس کے اتحادی, اور دوسری طرف ایران. اس میں جب تک چائنا, رشیا نہیں آئیں گے, کوئی گارنٹر نہیں آئے گا, تب تک تو یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے. اور وہی بات ہوئی, تو انہوں نے کہا کہ ہم نے وہ جو جہاز رکے ہوئے تھے 200 400 500 جتنے بھی تھے وہ گزر گئے ہیں, تو لہذا اس کے بعد ہم دوبارہ سے واپس آ گئے ہیں. تو انہوں نے بھی ایم او یو, ایران نے بھی کہہ دیا ایم او یو جو ہے وہ ایک ڈیڈ کاپی ہے اس کا, اور کچھ نہیں ہے. تو یہ لڑائی اتنی جلدی ختم ہونے والی نہیں ہے. اس لڑائی کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو وہ ہے چائنا ورسز امریکہ. اس دیکھیں گے پرسپیکٹو میں تو ساری بات سمجھ آ جائے گی, اور ہم بھی اسی جو پرسپیکٹو میں اس کو دیکھ رہے ہیں. پاکستان اب کس طرف جائے گا, چائنا کو سپورٹ کرے گا یا پھر امریکہ کی طرف جائے گا؟ کیونکہ ہمارے سارے مفادات جو ہیں ہماری ملٹری لیڈرشپ کے اور ہمارے حکمرانوں کے, وہ واشنگٹن اور پینٹاگون سے جڑے ہوئے ہیں, جبکہ پاکستان کے مفادات جو ہیں اور پاکستان کے جو تجارتی اور
ہمسایوں کی وجہ وہ سارے ایران اور چائنا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو ہم کنفیوژن کا شکار ہیں, اور ہمارا چونکہ قبلہ جو ہے وہ سیاسی اور فوجی قبلہ وہ امریکہ ہے, پینٹاگون اور وائٹ ہاؤس ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں. یہ اس پس منظر میں آپ دیکھیں گے تو بہت ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی. سر اگلے پروگرام میں انشاءاللہ اس کو بھی ذرا ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے کہ چائنا ورسز امریکہ کیسے. بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کے لیے. تھینک یو جی.